کہتا ہوں آج ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ رحمان صاحب سے پاکستان کی آئینی تاریخ کے بارے میں اور پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کی تاریخ کے اور ان کے ارتقاء کے بارے میں کچھ باتیں کریں، کچھ باتیں سنیں ان سے. اور اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں آسمہ جہانگیر بھی اور ڈاکٹر مہدی حسن بھی. تو رحمان صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز فرمائیں. دیکھیے، پاکستان کے آئین کے بارے میں کئی بنیادی پیچیدگیاں ابتدا سے ہی پیدا ہو گئی تھیں. پہلی بات تو یہ کہ جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی جدوجہد جاری تھی تو دو جماعتوں کا ریکارڈ خاصا مختلف تھا. مثلا انڈین نیشنل کانگریس نے بھوبانیشور میں اپنا آئین کا خاکہ بنایا تھا اور ایک آئین کا خاکہ ان کے پاس 1928 کی نہرو رپورٹ کی شکل میں موجود تھا. 1930 کی دہائی میں انہوں نے بنیادی حقوق کے بارے میں اپنے بنیادی سوالات طے کر لیے تھے. اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ کا حال یہ تھا، انڈین مسلم لیگ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کسی آئینی خاکے پہ کام کرنے سے گریز کیا، بلکہ متعدد بار جب کوششیں کی گئیں تو یہی کہا گیا کہ یہ سوال اس وقت نہیں اٹھایا جانا چاہیے، جب پاکستان بن جائے گا تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس قسم کا آئین ہوگا. دو تین باتیں قائد اعظم نے کہی تھیں. ایک تو یہ کہ ان کے خیال کے مطابق پاکستان ایک پیپلز ڈیموکریسی ہوگا، اور ایک دو جگہ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن اس کی تفصیل نہیں تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے مختلف سالانہ اجلاسوں کے مواقع پر مسلم لیگ نے کچھ سوشل امپیریٹیوز کی بات کی تھی، اور وہ سب سے زیادہ 1937 کے اجلاس میں کی گئی تھی، جس میں یہ قراردادیں پاس کی گئیں کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، غریب کسانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، روزگار کے مواقع ہونے چاہیے، جو قرض میں مبتلا تھے لوگ ان کی ریلیف کے لیے کچھ کام کیے جائیں. تو یہ ایک 1937 کا ایک جو پروگرام تھا، اس کے علاوہ انڈین مسلم لیگ کے پاس کوئی ایسا واضح لائحہ عمل نہیں تھا. پھر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جب پاکستان بنا تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے لیڈروں کی توقعات کے برعکس پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی مشرقی پاکستان میں تھی اور نصف سے کم آبادی جو تھی وہ مغربی پاکستان میں تھی. تو شروع سے اس بات میں یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو پاکستان کی پاور سٹرکچر میں اسپیس کی جستجو تھی. اب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ کراچی کیپٹل ہوگا. وہ کہہ سکتے تھے کہ کیپٹل ایسٹ پاکستان میں ہو. خیر یہ بات گزر گئی ان کے سر سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ہماری زبان کا کچھ خیال رکھیں، ہماری ادبی اکثریت کا کچھ خیال کریں. تو شروع دن سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آئین کس طرح سے بنایا جائے، اور اس میں مشکلات آتی رہیں. کچھ لیڈروں کا یہ خیال تھا کہ آئین نہیں بنے تو کیا حرج ہے، کیونکہ ان کے پاس انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا اور گورنر جنرل کو اختیارات تھے کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت کی قیادت کو اس انہیریٹڈ آئین میں کوئی زیادہ خرابی نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کا نقصان بہت ہو گیا. میں اس کے بارے میں تھوڑا زیادہ اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ 1947 سے 1956 تک آپ نے وائس ریگل نظام کو جاری رکھا، اور وائس ریگل نظام کے جاری رہنے سے عادات پختہ ہو گئیں. نظام پختہ ہو گیا اور جو نظام کو چلانے والے تھے ان کی عادات پختہ ہو گئیں. چنانچہ گورنر جنرل کو اور اس کے بعد پریزیڈنٹ کو یہ خیال رہا کہ وہ ہر طرح کی مداخلت کر سکتے ہیں آئینی سسٹم میں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے پس منظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے.
جب 1956 میں آئین بنا تو وہ تمام باتیں بھول چکے تھے لوگ جن کا وعدہ آزادی کے جدوجہد میں کیا گیا تھا. مثلا لاہور ریزولوشن تو آپ نے پاس کیا، جس میں لکھا ہے کہ ایک فیڈریشن ہوگی جس کے کانسٹیٹوئنٹ جو ہیں انڈیپینڈنٹ اور سوورن ہوں گے. لیکن جب 1956 کا آئین بنایا تو وہ زیادہ تر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ پہ تکیہ کرتا تھا بمقابلے فیڈرل سسٹم کے. اور اس کے بعد پھر ماشاء اللہ آ گیا، پھر دوسرا بنا جو ایوب خان نے اپنی دانش میں اپنی مرضی سے اپنے ضوابط کے مطابق آئین بنایا، اس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے. لیکن جو 1973 کا آئین بنا اس میں بھی بعض باتیں فیڈرل اصول پہ بنائی گئیں. سارے سوالات جو فیڈریشن سے متعلق تھے وہ نہیں کیے گئے. چنانچہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کی آئین سازی کا کام کبھی مکمل نہیں ہوا. ایک طرح سے مکمل کہہ سکتے ہیں، لیکن آئین سازی کی تکمیل جسے کہتے ہیں، جس سے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ریاست کا ایک ایسا ڈھانچہ جس پہ اتفاق رائے ہو، جس میں بنیادی اصول طے کر لیے جائیں اور کارکردگی کا ایک سلسلہ بنا دیا جائے، وہ ابھی تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچا. یہ ایک ہماری نظر میں ایک مختصر یہاں کی تاریخ ہے. ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو تاخیر پاکستان کا پہلا آئین بنانے میں ہوئی اس میں یہ بیک گراؤنڈ بھی شامل تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے کچھ اس پر ہوم ورک نہیں ہوا تھا، اس نظر سے کہ فیڈریٹنگ جو یونٹس ہیں ان کے آپس میں پاور کی تقسیم کیا ہوگی، اس لیے بھی یہ فرق رہا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی جو آنے والے آئین تھے 1962 کا جو آئین تھا اس کا ذکر کوئی ہے اتنا قابل ذکر ہی نہیں ہے وہ. اور 73 کے آئین کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ زیادہ ہمیں ایکسپلین کریں گے. نہیں، میرے خیال میں آسمان جہانگیر بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر مہدی حسن بھی موجود ہیں. دے شوڈ کریکٹ می وین ویئر آئی مے بی مس انٹرپریٹنگ اے سچویشن. لیکن ایک اور بڑا بنیادی مسئلہ جو وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا چلا گیا وہ ریاست میں مذہب کے دخل کا مسئلہ تھا. 1947-48 میں یہ مسئلہ نہیں تھا. 48 کے اواخر میں ہمارے علماء حضرات نے جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ملک کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے. اس سے پہلے یہ سوال نہیں تھا. اور جیسے جیسے تاخیر ہوتی گئی آئین سازی میں یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا. چنانچہ اب ہم دیکھیں اگر کہ جو پہلی بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ تھی اور جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی دوسری رپورٹ تھی اور جو 1956 کا آئین بالآخر بنا، ہم دیکھتے یہ ہے کہ بتدریج مذہبی عناصر کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا اور ریاست ان کے سامنے ہتھیار ڈالتی رہی. اور اس کی وجہ سے بھی وہ یہ سلسلہ 1973 کے آئین میں بھی چلا اور اس کے بعد بھی چلا. 1973 تک ریاست کا مذہب نہیں تھا. 1973 کے آئین میں آپ نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کا مذہب اسلام ہے. 1973 کے آئین تک آبجیکٹو ریزولوشن آئین کا ایک پریمبل تھا جو قابل نفاذ نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب نے آرٹیکل 2A شامل کر کے اس کو قابل نفاذ اور آئین کا حصہ بنا دیا. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دو متوازی ٹرینڈز میں پاکستان کا آئین جو ہے بری طرح سے پھنس گیا. ایک یہ کہ فیڈریشن کے جو وحدتیں ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی آئین میں اور ریاستی ڈھانچے میں، اور اس پہ ابھی تک لڑائی جاری ہے، ابھی تک یہ مسئلہ طے نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ ریاستی امور میں مذہب کو کس حد تک دخل ہوگا. تو جو اس میں بڑی تبدیلی آئی اس میں وہ یہ تھی کہ 1973 تک بھی جو ایڈوائزری کونسل تھی اسلامی امور کے بارے میں اس کی حیثیت مشاورت باڈی کی تھی. جنرل ضیاء الحق نے جب فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی
تو اس فیڈرل شریعت کورٹ کی حیثیت اب وہ ایڈوائزری نہیں رہی، بلکہ اسے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ کسی بھی شق کو، کسی بھی قانون کو غیر اسلامی قرار دے کے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور نہ صرف اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے بلکہ مقننہ کو یہ بتائے گی کہ وہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ تو ایک طرح سے فیڈرل شریعت کورٹ کو مقننہ کا درجہ دے دیا گیا ضوابط کے طور میں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کبھی بھی آپ کو مستقل آئین کی برکتوں سے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ رحمان صاحب، اس میں ایک چیز کی وضاحت ذرا فرما لیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا شروع میں کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان، یہ کہا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر لیں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 1940 سے پہلے کو علیحدہ ملک نہیں مانگا تھا۔ ان کی ساری کیمپین جو تھی 1906 سے 1940 تک وہ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز کی مہم تھی، علیحدگی کی نہیں تھی، سیپریٹ الیکٹریٹ کی اور کچھ پریولیجز جو وہ مانگتے تھے۔ اور 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کا کیونکہ فیڈرل پورشن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ جو مطالبہ مسلم لیگ کا مستقل چل رہا تھا 1914 سے آن ورڈ، میکسیمم پاسبل پروونشل آٹونومی کا، وہ اس پہ 1940 تک تو وہ اس پہ انسسٹ کرتے تھے اور کانگریس اس کی مخالفت کرتی تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد اس مطالبے پہ خود سے کیوں عمل نہیں کیا مسلم لیگ نے؟ میکسیمم پاسبل پروونشل آٹونومی جو وہ 1914-1915 سے مانگ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مذہب کے عمل دخل کا ذکر کیا ہے اور آبجیکٹیوز ریزولوشن کا ذکر کیا ہے جو مارچ 1949 میں پاس ہوا قائد اعظم کے انتقال کے 6-7 مہینے بعد، اس کو آئین کے پریمبل کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے میں اور مذہب کی سیاست میں اضافہ جو ہے اس میں انٹرنیشنل سیاست کا اور اس میں ویسٹرن بلاک کی اس پالیسی کا کہاں تک دخل تھا، کیونکہ پاکستان ان کا اتحادی بن گیا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا 1946 میں امریکی تھنک ٹینکس کی سجیشن پہ امریکہ کے اسٹریٹجسٹ نے کہ ہم کمیونزم کے پھیلاؤ کے خلاف مذہب کو استعمال کریں گے۔ اور پاکستان کیونکہ سرحد پہ موجود تھا اور پاکستان کے تمام حکمران امریکہ کے ہمیشہ بہت زیادہ قریبی حمایتی رہے ہیں، چاہے عوام نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا، تو اس پالیسی کا ویسٹ کی کتنا عمل دخل ہے مذہب کو پروموٹ کرنے میں سیاست میں پاکستان؟ مودی صاحب، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کانسٹیٹیوشنل سوچ بڑی محدود تھی۔ مثلاً وہ صرف 2-3 باتیں کہتے تھے، اس سے آگے نہیں، تفصیل میں نہیں جاتے تھے۔ پہلی بات یہ کہ جداگانہ انتخاب ہو، دوسری یہ کہ مرکزی لیجسلیچر میں مسلمانوں کی کتنی نمائندگی ہو، 1/3 ہو، 33%۔ کبھی کبھی میں یہ بھی کہا کہ ایسے معاملات جس کا تعلق کسی خاص کمیونٹی سے ہو، جیسے مسلمانوں سے ہو، تو وہ اس وقت تک منظور نہ کیے جائیں جب ان کی اس کمیونٹی کی اکثریت اس کے بارے میں فیصلہ نہ دے۔ اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی سوچ نہیں تھی۔ بہت سے محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے اور میں بھی اس سے متفق ہوں کہ 1940 کی قرارداد پاکستان میں یا قرارداد لاہور میں اصولوں کی خود مختاری اور ان کی آزادی کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے بغیر وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ خاص طور پر پنجاب میں جو اس وقت قیادت تھی سر فضل حسین نے جس کی بنیاد رکھی تھی اور سر سکندر حیات اس کے چلانے والے تھے اس وقت، وہ اپنی صوبائی خود مختاری پہ کوئی ذرا سا بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے اگر یہ نہ کہا جاتا
تو پنجاب اور بنگال کی وزارتیں مسلم لیگ کی حمایت نہیں کر سکتی تھی. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ بات کہ صوبہ خود مختاری سے کیا مراد ہے، اس میں مسلم لیگ نے کبھی غور نہیں کیا. یہاں تک کہ جو 1935 کا ایکٹ ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور اس کے صوبائی پارٹ کے بارے میں کہا اٹ کین بی گیون اے ٹرائی. یعنی وہ اس سے بھی پوری طرح متفق نہیں تھے، لیکن کس چیز سے خلاف تھا اس کی وضاحت نہیں ہو سکی. اور یہ ضرور ہے کہ بدقسمتی سے دونوں جماعتوں میں، یعنی انڈین کانگریس میں بھی جو صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ بڑے مضبوط مرکز کی حامی تھی، جی اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کمزور مرکز کا مطالبہ کرتی تھی اور صوبائی وحدتوں کو زیادہ خود مختاری دینے کی حامی تھی. لیکن آزادی کے بعد دونوں حکومتوں نے اس سے انحراف کیا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی یہ سمجھا کہ اب انہیں صوبائی حکومتوں کو بھی اتنی مہلت دینے کی ضرورت نہیں جس کا وہ پہلے وعدہ کرتے تھے. چنانچہ انڈیا آلسو اسٹارٹیڈ آن اے ویری سینٹرلائزڈ ماڈل. لیکن جب آندھرا پردیش میں اور تامل ناڈو میں صوبائی حقوق کے تحریکوں نے زور پکڑا تو کانگریس کا وصف یہ تھا کہ اس نے اس بات کو پہچان لیا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر کانگریسی حکومت کسی ریاست میں بننے کی بڑی مخالفت کی اور وہ حکومتیں برطرف ہوتی رہیں. ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہم بالکل اس بات کو بھول گئے کہ ہم کس طرح سے صوبائی خود مختاری کی حمایت کرتے تھے. اس کی بڑی مثال یہ لے لیجیے کہ آزادی کے موقع پر جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا سیکشن آرٹیکل 92 تھا، جس کے تحت گورنر کو اختیار تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو برطرف کر دے، یہ حذف کر دیا گیا تھا. اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو یہ اختیار حکومت کے پاس نہیں تھا. چنانچہ قائد اعظم نے جو پہلی صوبائی حکومت برطرف کی وہ ایکٹ کے تحت نہیں تھی بلکہ اسپیشل رولز آف بزنس کے تحت کی. اس کے بعد انہوں نے سیکشن 92A کا اضافہ کیا پروویژنل کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے تحت پھر پنجاب اور سندھ کی حکومتیں برطرف ہوتی گئیں اور وہ مشرقی بنگال کی بھی. تو یہ ہمارا اس کے بارے میں کردار تھا. اور ابھی تک بھی یہ ہے کہ آئین میں وہی بات الاؤ کی گئی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو جائے. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ 73 کے آئین کی منظوری کے وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد یہ جو لیجسلیٹو لسٹ ہیں یہ ریوائز کی جائیں گی اور کانکرنٹ لسٹ کو ایبالش کر دیا جائے گا. تو 1973 کو تو اب کتنے ہو گئے، 30 سال سے زائد ہو گئے، ابھی تک یہ وعدہ وفا نہیں ہوا اور یہ ابھی چل رہی ہے بات. دوسری جو آپ نے بات اٹھائی وہ یہ کہ گلوبل سچویشن کا یا مغربی بلاک کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہمارے ریاست میں مذہب کے دخول کی کیا جواز بنا. یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم خود بھی بہت اس کام پہ مائل تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ مسلم لیگ کی جو حیثیت تھی یا عوام نے جس طرح ووٹ دیا پاکستان کو، اس میں ان کے مسائل کا دخل زیادہ تھا، مذہب کا دخل کم تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 1946 اور 45 کے الیکشن میں بہت سی جگہ پہ خصوصاً پنجاب میں مذہبی عناصر کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ بات لوگوں کے ذہن میں آ گئی. پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مسلم لیگ کا مطالبہ تھا پاکستان کا وہ بھی ایک مذہبی امتیاز کی بنیاد پہ تھا. تو کچھ نہ کچھ بیج ہماری ریاست میں اور ہماری سیاست میں تھے اس قسم کے.
پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب مشرقی پاکستان نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہماری زبان ہے، تو ہم نے کہا کہ اچھا ہم آپ کی زبان مانتے ہیں نہ اپنی مانتے ہیں، چلیے اردو کو آپ نہیں مانتے تو ہم عربی کو قومی زبان بنا لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بات یاد نہیں رہی ہے کہ کراچی سے ایک وفد بھیجا گیا اساتذہ کا، جس نے جا کے ڈھاکہ میں لوگوں سے کہا کہ بھئی عربی زبان جو ہے ہم اپنی بنا لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ریزولوشن پاس کیا کہ عربی ہماری سرکاری زبان ہونی چاہیے۔ تو ایک سیاسی مسئلے سے بچنے کے لیے اس وقت کے لیڈروں نے اس میں مذہب میں ایک ریفیوج تلاش کی۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے یا کس حد تک یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا نوابزادہ لیاقت علی خان سے کہ آپ نے یہ قرارداد مقاصد کیوں پیش کی ہے، تو ان کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ جو ہمارے ملک میں علماء حضرات ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے قرارداد ضروری ہے، یا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی تسلی و تشفی کے لیے یہ قرارداد ضروری ہے۔ لیکن اور جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں اس پہ بحث ہوئی اور جب لوگوں نے ان کو متنبع کیا اور جب ایک ممبر نے اٹھ کر کہا کہ آپ یہ قرارداد پاس تو کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اٹھے گا اور کہے گا مجھے خدا نے معمور کیا ہے اور میں اس کے حکامات کی پیروی میں اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کرتا ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اشتیاق حسین قریشی نے جناب نے یہ کہا کہ نہیں، ایسے کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، پاکستان کوئی لیبارٹری نہیں ہے اسلام کی، اور پاکستان اسلام کو تجربہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اور بعد میں ممتاز ہوتا ہے یہ بات ہو رہی، لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو اقدام وہ لیتے ہیں اس کے کچھ لاجیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو لاجیکل کانسیکوینسز آبجیکٹو ریلیشن کے نظر آئے اور ہم اس میں پھنستے چلے گئے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ 1949 کے بعد خاص طور پہ پاکستان مغربی دفاعی معاہدات میں پھنستا چلا گیا۔ 1950 میں مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن کا خاکہ سامنے آیا جو بالآخر 1952 میں پاکستان امریکہ دفاعی معاہدے کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد 1954 میں اور 1956 میں جنوب مشرقی ایشیائی معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد مشرق بعید کا ہوا، جسے پہلے کو سیٹو کہتے ہیں اور دوسرے کو سینٹو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 59 میں میوچل فرینڈشپ بھی سائن کیا۔ تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی ریاست کو پہ زبردستی اسلامی تشخص تھوپنے کی کوشش پاکستان میں سے زیادہ مغربی ممالک کے دانشوروں نے کی، مغربی ممالک کے سیاستدانوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اس لیے کمیونزم سے بصر پیکار ہونا اس کا مذہبی فرض ہے، اور یہ جو مذہبی فرض ہے، اور اگر یہ مذہبی فرض پورا نہیں ہوا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارے جو اس وقت کے رہنما تھے ان کو یہ بات سوٹ کرتی تھی، اور انہوں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہوک لائن میں سنکر اس طرح سے جو لیا جیسے کہ وہ اسی کے لیے کام کے لیے بنے۔ اچھا، اس میں یہ جو آئین میں ترامیم ہوتی رہی ہے، خاص طور پہ 73 کے آئین میں بہت سی ترامیم ہوئی، اس کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس بارے میں ہم کریں گے کہ جو آئین میں پروویژنز موجود تھیں ان کو کس طرح سے پورا نہیں کیا گیا یا ان کی خلاف ورزی کی گئی۔ جیسے آپ نے کنکرنٹ لسٹ کا ذکر کیا کہ آج 30 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اسی طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ صوبوں کے درمیان، یا اس میں چاہوں گا کہ آسما بھی آپ کے ساتھ خصوصاً شامل ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی کہاں کہاں ہوئی اور کون سی چیزیں ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، آئین کی خلاف ورزی تو خود پہلے آئین کے بنانے والوں نے کی۔ اگر آپ 73 کی آئین کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آئین ہے جو کہ سب کی مرضی سے بنا،
تو وہ آئین کے بنتے ہی اس کے اندر ترمیم آئی. اس کے اندر رحمان صاحب کو پتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ جو عدلیہ کے پاورز تھے وہ لے لیے گئے, ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر ایک زد آئی. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ٹنکر کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آغاز انہی لوگوں نے کیا جنہوں نے آئین بنایا. اب یہ ضرور درست ہے, یہ تو آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب یا رحمان صاحب کے, پھر ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے تو بالکل بڑا. اب میں سمجھتی ہوں کہ جو 73 کا آئین ہے وہ 73 کا آئین ہے ہی نہیں, اب کوئی آئین نہیں ہے, اب صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اب آئین کی جو ساری باتیں اب ختم ہو گئی. دوسری یہ کہ ایک آئین جیسے بنتا ہے, جیسے 73 میں بنا, اس کو ساتھ ساتھ لوگ اپنے جیسے جیسے چینجز ہوتے ہیں, پولیٹیکل چینجز, خاص طور پہ ہماری اسٹرکچرز میں کہ ہم ابھی سیکولر سوسائٹی نہیں ہیں, تو اس کو ساتھ ساتھ اپنے ڈھانچے کو ڈھالتے رہتے ہیں. مگر ہم نے تو آئین کو بالکل ہی اپنے ڈھانچے سے پرے کر دیا, تو اس کی شکل بالکل الگ ہے. اور جس طرح سے سوسائٹی جا رہی ہے یا سیاست آن دا گراس روٹ جا رہی ہے وہ فرق ہے. تو اس کو اب ریکنسائل کرنے کے لیے کہاں سے یہ پکڑیں گے, کہاں سے انٹری پوائنٹ لیں گے, کیونکہ چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں. بالکل ان ترامیم کے بارے میں ذاتی یہ خیال ہے, میں اتفاق کرتا ہوں جو بات عاصمہ جہانگیر نے کہی, بات صحیح ہے بالکل, کہ آئین کو شروع سے جب 1935 کا ایکٹ تھا ایز اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن, پھر جب 56 کا بنا دیا, پھر جب 73 کا بنا دیا, تو آئین بنانے والوں کے ذہن میں یہ خیال رہا کہ یہ ایک ایکیڈمک دفاع ہے ہمارا, یہ ایک ایکیڈمک شیلڈ ہے جس کے تحت ہم جس طرح چاہیں اپنی حکومت جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین سے احترام کی روایت بچپن میں پڑتی ہے, اور آپ کی ریاست کا بچپن جو تھا وہ خاصا بےداردی میں اور آوارگردی میں گزرا. میرا خیال ہے رحمان صاحب ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہے. جی, وہ اس لیے ابھی تک اس کا احترام نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کو جاری رکھیں تو اعتماد میں تو آئین تو کوئی ریجڈ چیز نہیں ہوتی. قوموں کے تجربات سے آئین جو ہے فروغ پاتے ہیں. آئین کے اندر بھی ہوتا ہے, قوموں کے سوچ سے تو اس میں اچھی باتیں بھی شامل کی جاتی ہیں, ہمیشہ ایک ارتقائی عمل رہتا ہے. جن معاشروں میں ارتقائی عمل کئی دہائی تک چلا, ان کے ہم ایسے کنونشن بن گئے یا ایسے آئین دستاویز بن گئے جس پہ مستحکم ہو گئے. ہماری ریاست کی روایتی نہیں تھی, ہماری ریاست کے اداروں کی کارکردگی کوئی روایت نہیں تھی, نئی ریاست ہم نے بنائی تھی, اور جو بنانے والے تھے وہی سمجھے کہ نئی ریاست بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسا ڈھانچہ وہ چھوڑ دیں تو اسی پہ مرمہ کاری کرتے رہو, اسی پہ کچھ کام چلاتے رہو. یہ بڑی بنیادی غلطی تھی. اب رحمان صاحب, یہ آئین بنانے کے لیے آئین کون بناتا ہے؟ لوگ بناتے ہیں, اپنی سیاسی پارٹیوں کے تھرو بناتے ہیں. جی, تو یہ بتائیے کہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت کتنی سیاسی پارٹیاں تھیں, مطلب کتنی مختلف آوازیں تھیں؟ اس سے بھی تو ایک آئین کی جو رنگ ہے وہ پھیلتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد باقاعدہ طور پہ مغربی پاکستان, جی میں آپ سے عرض کروں کہ مغربی پاکستان میں آوازیں تھیں اور مشرقی پاکستان میں نہیں تھیں, اور جو آوازیں تھیں ان کو شروع دن سے تحت دبا دیا گیا. لوگوں نے اپنے حقوق کی بات کی, ان تنظیموں کو اور ان جرائد کو, جو خواجہ صاحب بیٹھے ان کو سب یاد ہوگا, یہ ہمیشہ بتا دیتے ہیں کہ پہلے سال میں پہلے 12 مہینے میں 71 یا 70 اخبارات پہ پابندی لگائی گئی. 58 اخبارات اور کتابیں اور رسالے. جی ہاں, تو جو آواز تو تھی
اور اس میں آپ کی پتہ کلامی ہوتی ہے. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے یا قابل غور بات یہ ہے کہ وہ تمام اخبارات، رسالے اور کتابیں جو ہیں وہ ترقی پسند خیالات سے متعلق تھے. اس میں ایسی آوازیں بھی اٹھ رہی تھیں جو بہت زیادہ obscurantism پریچ کرتی تھی، جو بہت زیادہ گڑبڑ پیدا کر رہی تھی، جن کے بارے میں یہ رپورٹس موجود ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، حکومتوں کے نام، صوبائی بھی اور سیکٹر کی بھی، کہ کچھ لوگ اس ملک میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے لیا جائے. ان کے خلاف اور ان کی پبلیکیشنز کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. جتنی پابندیاں لگی وہ سب ترقی پسند سوچ کے خلاف ہی. ایک بڑی خالد صاحب جو میری دانش میں غلطی ہے، صحیح بنیادی غلطی تھی، وہ یہ تھی کہ غیر منقسم ہندوستان میں مسلمان قوم اور غیر مسلم قوم کی بات چل گئی، لیکن پاکستان بنتے ہی وہ دلیل ختم ہو گئی. جب آپ نے مسلمان اکثریت کا ملک بنا لیا تو یہ لازمی بات تھی کہ جو علاقائی وحدتیں ہیں، جو علاقائی تشخص ہیں، وہ اوپر آ جائیں گے. ظاہر چنانچہ جیسے آسما جہانگیر نے کہا کہ یہ آوازیں تھیں، پہلی آوازیں جو اٹھیں ہمارے اس علاقے میں وہ قومیتوں کے تشخص کی آوازیں تھیں. خواہ وہ بلوچستان سے اٹھیں، خواہ وہ پختونخوا سے اٹھیں، خواہ وہ سندھ سے اٹھیں، اور خود پنجاب سے بھی اٹھیں. شروع کے دنوں میں پنجاب سے بھی اس قسم کی آوازیں اٹھیں کہ بھائی اب یہ ملک بن گیا ہے، یہ فیڈریشن ہے، تو ہمارا حصہ جو ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے. وہ ہم نے دبا دی سب. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگلے 30-35 برس تک کوئی اور مسئلہ نہیں آیا سامنے. یعنی 1948 سے لے کر 1971 تک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، اس میں سارا مسئلہ اس بات کا ہے کہ پروونشل آٹونومی کیا ہوگی، سندھ والوں کی کیا ہوگی. آپ نے بنی بنا دیا تو اس کے خلاف جدوجہد شروع ہو گئی. بنگال والے کہتے تھے کہ ہماری کیا حیثیت ہوگی. اسی میں ہم الجھے رہے، ایک اس میں اور ایک یہ کہ اسلام کا کیا رول ہوگا. تو یہ ایک جو ایک ترامیم کی آپ نے بات کی ہے، آپ اگر دیکھیں کہ آئین سازی میں سوچ کم تھی اور کمپرومائز زیادہ تھا. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ نے آئین سازی کا کام شروع کیا تو آئین ساز کمیٹی کے اراکین کے فہرست دیکھی. وہ سارے یا وزیر ہیں یا ممبران کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہیں یا کچھ ہیں، اور وہ اپنا کام ان سے پورا نہیں ہوتا یا وہ نہیں کرنا چاہتے. تو آئین سازی کا کام کیسے کریں؟ کوئی ایسا تھنک ٹینک، کوئی ایسا برین ٹرسٹ، کوئی ایسی ایکسپرٹس کی کمیٹی ہمیں نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ ہم نے ایک انگریز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کو بلا لیا کہ وہ ہمیں مشورہ دیتا رہے، یا ایک ایوب خان صاحب نے جو اپنے کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنائی تو اس میں کہا کہ ایک جج بھی ہونا چاہیے، ایک کارخانہ دار بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کی بات مانتے نہیں تھے. تو جب سوچ نہ ہو 1973 کا جب آئین بن رہا تھا تو پوری کوشش اس بات کی ہو رہی تھی کہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف دھڑے ہیں جی وہ کیا چاہتے ہیں، میں ان سے بات کر کے ذرا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ہم مجبور تھے کہ پختونخوا میں اور بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں کی حکومت بنوا دی جی، اور ہم نے وہ کمپرومائز آئین میں بھی رکھ دیا. پھر اس کے بعد ہم نے وہ دونوں حکومتیں ختم کر دی اور دونوں جگہ اپنی پارٹی کی حکومتیں بنا دی، اور اس کے بعد ہم نے آئین میں بھی تبدیلی بھی کر دی. تو یہ جو ایک پاور گیم کے ساتھ آپ آئین کو منسلک کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ ہم کو بہت برا بھگتنا پڑا، اور جنہوں نے کیا ان کو بھی بہت اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا. فوراً صاحب اس سلسلے میں ایک بات قابل غور یہ ہے
अगर 1948 से आगे की सियासत देखी जाए, हमारे यहाँ जो सियासतदान और सियासी जमातें थी वो पॉलिसी साजी की अहलियत नहीं रखती थी, और हमारे यहाँ पॉलिसी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने या ब्यूरोक्रेसी ने बनाई। उसमें खास तौर पे ये चीज़ काबिल गौर है कि 1958 तक जो हमारी टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी थी वो उर्दू स्पीकिंग थी। वो लोग थे जो हमें जिन्होंने ऑप्ट किया था पाकिस्तान में सर्व करना, क्योंकि 5 सूबों में जो पाकिस्तान बना था इनमें बहुत ज़्यादा मुसलमान दस्तयाब नहीं थे। उनकी एक मखसूस सोच थी अपने कल्चर के, अपनी सोच के हवाले से, और वो 5 सूबों के लोगों को अपने से कल्चरली इंफीरियर समझते थे। बिल्कुल। अय्यूब खान ने इसको रियलाइज किया मार्शल लॉ लगने के बाद, उसने पहुंच की उस ब्यूरोक्रेसी में, और उसके बाद वो कैपिटल रावलपिंडी ले गया, इसीलिए कि वो कराची में उर्दू स्पीकिंग लोगों से निजात हासिल करना चाहते थे। उसके बाद से पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि फौज का उस जमाने से अब तक फौज का इन्फ्लुएंस मौजूद है हमारे यहाँ पॉलिसी साथ में, और फौज की पंजाब की है ज्यादातर, इसलिए पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत करती है, जिससे बंगाल अलग हुआ शिकायत से, और मौजूदा 3 सूबों को शिकायत हैं इस वक्त मुस्तकिल। तो ये आपकी गुफ्तगू में जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का है और उसका जो किरदार रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मजीद फरमाइएगा। 2-3 बातें इस बारे में गौर के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये कि काज़ी आज़म ने कहा था कि मेरे पास तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और मैं अंग्रेजों का सहारा लेने पर मजबूर हूँ, 2 गवर्नर भी नहीं रखे। दूसरी ये कि हमारे पास सिविल सर्विस की भी कमी थी, और जो सिविल सर्विस हमें मिले उसमें गालिब अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो कि इस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते थे, और उनके पर्सपेक्टिव में और यहाँ के लोगों के पर्सपेक्टिव में फर्क था। तो ना तो तजुर्बेकारी की बुनियाद पर और कुछ अपने सियासी मफादात की बुनियाद पर सियासतदान भी एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स पर तकिया करने पर मजबूर हो गए, और इतनी मजबूर हो गए कि जो कुछ वो कहते थे वो मान लिया जाता था। और पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही तमाम जो थे कुल्लियतन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चले गए। वो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब सियासतदान भी तो बन गए थे जी, या बना दिए गए थे। वो सियासतदान नहीं बने, मगर सियासत में आ गए। वो इक़्तिदार में आने के बाद सियासतदान बन गए जी। यानी आप ये देखिए कि मलिक गुलाम अहमद साहब गवर्नर हो गए, और सिकंदर मिर्जा साहब भी वजीर हो गए, और जन अय्यूब खान भी वजीर हो गए, वजीर आलम हो गए, फिरोज खान नहीं। अच्छा, और ये वजीर आजम बन जाते थे तो अगले दिन मुस्लिम लीग का फार्म भर के उसके मेंबर बन जाते थे, और तीसरे दिन उसका सदर बन जाते थे। तो ये अगर वो ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी नौकरियां छोड़ के सियासत में हिस्सा लिया होता, मार खाई होती, जैसे किए होते, लोगों की गालियां सुनी होती, तो हम कहते थे ये सियासत में आ गए। लेकिन वो तो जो दरवाजे से इक़्तिदार में आने के बाद सियासी तौर पर मुख्तलिफ होकर बैठ गए, और बाई 1958 तो उनका इक़्तिदार मुकम्मल हो गया। फिर खालिद साहब ने कहा कि अय्यूब खान ने कुछ उनकी छांटी कर दी, तो अय्यूब खान ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स की छांटी कर दी, और उनकी जगह दूसरे ब्यूरोक्रेट्स ने ली। तो जो उसका एथनिक कंपोजिशन था ब्यूरोक्रेसी का, वो थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी दुरुस्त और हो गई। बल्कि अय्यूब खान साहब ने तो ये कहा कि सियासतदानों की काबिलियत नहीं चाहिए, मुझे टेक्नोक्रेट्स की काबिलियत चाहिए। और उन्होंने कानून बनाया कि जो काबीना के अरकान होंगे वो असेंबली में से नहीं होंगे, वो उनके लिए असेंबली का मेंबर होने नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि पहले ही झटके में उनको अपनी राय बदलनी पड़ी, और 1962 के जैसे भी इंतखाबात थे और जैसी भी असेंबली बनी
اس میں جو سیاستدان آ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اور انہیں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بننا پڑا. یعنی ایک دن پہلے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ بنایا تھا کہ کوئی ممبر اسمبلی کا پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہوگا، کوئی وزیر پولیٹیکل پارٹی کا ممبر. مگر وہ اسمبلی چلی کتنے دن؟ وہ اسمبلی چلی کتنے دن؟ 3 سال. 3 سال چلی. اس کے بعد نئے الیکشن کرایا. 3 سال تھی. اور جو نیا الیکشن کرایا اس میں 6,000 پہلے سے کم ہو گئے. یعنی یہ ایک تماشا ہماری تاریخ کا ہے. لیکن وہ جو الیکشن کا سسٹم تھا کون سا، وہ بھی تو بی سسٹم تھا نا. جی وہ الیکشن بھی نہیں تھا، ہم اس کو الیکشن نہیں مانتے. یعنی جسے بنیادی جمہوریت کہا جاتا تھا وہ دراصل یعنی حرافت جمہوریت اس کو کہنا زیادہ بہتر ہوگا. وہ ایک پہلے 80,000 سے پھر 1,24,000 ہو گئے. وہ جس طرح سے الیکٹ ہوتے تھے وہ دیکھ کر معلوم ہے تھانے دار کے بنگلے میں وہ قید رہتے تھے اور اس طرح سے وہ کام ہوتا تھا. تو یہ جو تحریک فوجی حکمرانوں نے کی یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے ہماری سیاست کا. جو سیاستدانوں نے غلط کی وہ ایک الگ بات ہے. جو فوجی حکمرانوں نے کی، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ نے سسٹم کو چلنے دیا ہوتا، جو بھی آپ نے آئین بنایا ہے اس کو عمل برآمد جاری رہتا، پولیٹیکل پارٹیز کو پھلنے پھولنے پر سیاست کرنے کی آزادی رہتی، تو یہ ناممکن نہیں تھا کہ قوم اپنے تجربے کی روشنی میں آئین میں اور قوانین میں مناسب ترامیم کر کے آپ کو آگے کی طرف لے جاتی. کرن صاحب یہ صرف یہ تو نہیں کہ سیاسی پارٹیاں کھلتی ہیں یا بڑھتی ہیں، مگر آئین اگر ہوتا ہے اور ہم تجربے کرتے رہتے تو اس کے ساتھ اور بھی تو جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ بھی تو مضبوط ہوتے ہیں نا. یعنی اگر سیاستدان بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے تو پھر آپ کی عدلیہ ہوتی ہے جو ان کی روک تھام کرتی ہے. ایک بہتر سسٹم آتا ہے، میرٹ کے اوپر لوگ بیوروکریسی میں آتے، وہ پھر علیحدہ ایک پل ہوتی ہے، ڈائیورسٹی ہوتی ہے سسٹم میں. جی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. ریاست کے درمیان جو تقسیم کار ہے مختلف آرگنز کے درمیان وہ ہم نے کبھی محترم نہیں جانے. یعنی جو انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ مقننہ پہ حاوی رہی اور بڑی حد تک جوڈیشری پر بھی حاوی رہی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مقننہ نے کام نہیں کیا اور جوڈیشری نے انصاف نہیں کیا. تو وہ سب چیزیں بھی خلط ملت ہو گئیں. اور اس میں بھی یہ دیکھنے کی بات ہے، مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پارٹیاں بدل لیتے تھے، ووٹے ہو جاتے تھے، لیکن دنیا بھر کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر ملک میں کبھی نہ کبھی یہ صورت پیدا ہوتی ہے اور عوام اس کا علاج اپنے تجربے سے کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں اس کا علاج کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. یعنی جو روٹے ہو گئے یا جنہوں نے اپنے عہد سے وفا نہیں کی، ان کو کبھی عوام کے سامنے جا کے دوبارہ منتخب ہونے کی ہم نے ضرورت نہیں محسوس کی. تو جب الیکشن جو ہیں وہ ہم پہلے سے بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگے اور وہ کوئی منتخب لوگ عوام کے سامنے جائیں گے نہیں تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ جو خرابیاں 1958 میں نظر آئیں، وہ 1982 میں بھی نظر آئیں اور 2002 میں بھی نظر آئیں، اس کا کبھی ہم نے علاج نہیں ہو سکتا. وہ سیاسی عمل کے ذریعے ہو سکتا. جہاں تک فوجی مداخلت کا تعلق ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جنرل ایوب خان نے تو کہا کہ آئین کیا چیز ہوتا ہے. میں اپنے آئی ایوب خان ہلال آئی ہلال جگت ہیئر بائی گیو دس کانسٹیٹیوشن. اور وہ بھی نہیں، اس کو بھی انہوں نے احترام نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ اچھا میں الیکشن نہیں لڑتا اور میں فارغ ہونا چاہتا ہوں تو ان کا بنایا ہوا یہ کہتا تھا کہ اسپیکر کے حوالے کر دیجیے اور رخصت ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کیا اور کمانڈر ان چیف سے کہا کہ آپ آئیے، آپ سنبھالیے اور ملک کو. اور یہ جو خیال کہ صرف فوج ہی ملک کے حالات ٹھیک کر سکتی ہے، اس کو ایوب خان نے فروغ دیا.
پھر اس کے بعد یہ خانہ فروغ دیا، پھر اس کو جماعت نے فروغ دیا، پھر اس کے بعد انہیں مشرف نے فروغ دیا. تو یہ ایک یہاں اس قوم کا ایک اسلام سے زیادہ بنیادی عقیدہ اس بات پہ ہو گیا کہ بس ایک ادارہ ہے جس کے پاس عقل کی مونوپلی ہے، اس کے پاس سارے ذرائع ہیں حالات ٹھیک کرنے کے. ذرائع تو واقعی ہیں، نہیں ذرائع بھی نہیں ہیں. ذرائع اپنی بات منوانے کے ہو سکتے ہیں لیکن ذرائع کسی معاملے کو حل کرنے کے نہیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے رحمان صاحب کہ تمام دنیا میں جو ایک تعریف سیاسی جماعت کی مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن، ایک ایسی آرگنائزیشن، تنظیم مستقل جو اقتدار حاصل کر کے اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں. تو پاکستان میں اور پاکستان جیسے دوسرے جو بیکورڈ معاشرے ہیں ان میں سیاسی جماعتوں کی تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ منظم پرماننٹ ادارہ جو ہے وہ فوج ہوتا ہے، اور اگر اس میں اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ منظم سیاسی جماعت کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ جو غیر منظم سیاسی جماعتیں ہیں جن میں روز لوگ چھوڑتے ہیں، وہ سیاسی جماعت وہ ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں ان کے نیچے لگنے کے لیے. جو آپ نے فرمایا بڑی حد تک صحیح ہے. اس کا ایک تو تاریخی پس منظر ہے. پاکستان میں مسلم لیگ تھی اور علاقائی جماعتیں تھیں. ان علاقائی جماعتوں نے تو کوشش کی اپنے آپ کو جمہوری انداز پہ منتخب کرنے کی اور چلانے کی، وہ گزارش دے نہیں کی. پھر پاکستان میں ایک لمبی تاریخ ہے کہ پارٹی کے کنوینر جو ہے وہ چلاتے ہیں پارٹی کو، اور پارٹی کے کنوینر جو ہیں اپنی مجلس عاملہ خود چنتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں میں بنیادی سطح پہ تنظیم سازی نہیں ہوئی کبھی، اور اگر ہوئی بھی تو بوگس ہوئی. جیسے ایوب خانہ کنونشن لیگ کی جب رکنیت سازی کی اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اتنے ممبر لے آئے گا جن کی فیس 1 لاکھ روپیہ ہوگی وہ فلاں کونسل کا آٹومیٹکلی رکن ہو جائے گا. تو 1 لاکھ ممبروں کو بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 10-20 ہزار روپئے کا خرچہ ہے. وہاں سے لوگوں نے گولیاں بھر کے نام بھیج دیے کہ یہ ہم نے ممبر بنا لیے، اور پتہ لگا کہ کنونشن مسلم لیگ کے اراکین کی تعداد پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے. تو یہ تماشا آپ نے کیا، باقی آپ نے نہیں کیا تھا. بنیادی سطح پہ تنظیم سازی نہیں ہوئی. نچلی سطح سے اوپر تک مشورے کیسے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کو دیا جاتا ہے، پھر الیکشن میں ٹکٹ کس طرح دیے جاتے ہیں، یہ خرابی مسلم لیگ نے شروع کی تھی. یعنی 1945 کے الیکشن میں بھی آخری سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی جس کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یا دینا یا مانگ رہا ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی برادری ہے یا نہیں، اس کے ساتھ یہ ہے یا نہیں، اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. یہ سب باتیں ہماری اس وقت کی بنیاد میں یہ شامل ہو گئی تھی. اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں جب کئی لوگوں کو ٹکٹ نہیں دی گئی اس بات پہ کہ اس کی برادری نہیں ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا، سوائے ایک زمانے کے جب مشرقی پاکستان میں الیکشن ہوئے 1954 کے، اس میں یہ نہیں تھا. یا 1970 میں جو انتخابات ہوئے اس میں مغربی پاکستان میں بھی یہ نہیں چھڑی بات کہ پیسے والا ہو یا برادری والا ہو، کیونکہ صرف 1970 کے انتخابات تھے جو کسی واضح پروگرام کی بنیاد پر لڑے گئے تھے جس میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور اس پہ انہوں نے ووٹ دی. اس میں ابھی 3 قسم کی پارٹیاں حصہ لے رہی تھیں. رحمان صاحب 63 پارٹیوں نے حصہ لیا تھا 1970 کے انتخاب میں، اور ان کے 3 گروپ تھے. ایک گروپ جو تھا وہ شریعت اور اسلامی ریاست کے نام پہ الیکشن لڑ رہا تھا، اس کو 300 میں سے 11 سیٹیں ملی کوئی، سب کو ملا. دوسرا گروپ جو تھا وہ ایک مبہم سے نعرے پہ نظریہ پاکستان کے ایک
बहुत ज्यादा वेग नारे पे इलेक्शन लड़ रहा था, उनको 17 सीटें मिली, सब ग्रुप्स को मिला दी। और जो किसी पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल प्रोग्राम पे इलेक्शन लड़ रही थी पार्टियां 3-4, मेजर पोर्शन अवामी लीग को, पीपल्स पार्टी को, नेशनल अवामी पार्टी को, इनको हासिल हुआ। आइन पे दोबारा आते हुए आपकी गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी, जनरल ज़ियाउल हक ने ये एक दफा कहा था, जब आइन का हवाला दिया गया 2-4 दफा उनके सामने, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप लोग आइन करते रहते हैं, 18 सफ़े का एक पम्फलेट है, उसको जब चांद फाड़ के फेंक सकते हैं। तो जब हुक्मरान की ये सोच होगी आइन के बारे में, तो फिर वो आइन का जो भी हशर कर दे, वो इसी से सर उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, उन्होंने करके दिखा दिया। ये अब चलिए, वो तो 80s की बात थी। हमारे मुल्क में जो 2002 में हुआ, ये तो अभी गुज़श्ता कल की बात है कि आपने एक ऑर्डर के जरिए से 29 आर्टिकल बदल दिए। तो ये, और इसमें इसको कोई आइनसाजी नहीं कह सकता। ये यहाँ पे एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख का इसको लतीफ़ा कह लें, अलमिया कह लें, कि जो कानून की बात भी हो रही है कि कितनी हुकूमतें बदली हैं। जो सियासी हुकूमत के बनाए हुए कानून हैं वो रद्द हो जाते हैं, वो मनसूख हो जाते हैं, उनमें तरमीम हो जाती है। फौजी हुकूमतों के बनाए हुए माशाअल्लाह ऑर्डर जो है आज तक जो उनको तब्दील भी किया है तो खुद नहीं सबसे दिलचस्प मिसाल ये है कि जब 8th अमेंडमेंट के जरिए से ज़ियाउल हक के ज़माने में उसके सारे मार्शल ऑर्डर्स को आइन का हिस्सा बनाया गया, तो उसमें एक क्लॉज ये भी है अब हमारे आइन में कि रेफरेंडम के नतीजे में ज़ियाउल हक साहब क्योंकि जीत गए हैं, इसलिए आइंदा 5 साल तक ज़ियाउल हक इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। ये अभी तक आइन में लिखा हुआ है। वो मगर एक शिक जो थी वो तो बदली नवाज शरीफ साहब ने 58(2)B, और जब वो बदली तो उन्होंने उसका मजा चखा, जो वापस आ गई अब। और इसी तरह सेपरेट इलेक्टोरेट का भी बदला, इन्होंने भी नहीं बदला। ये नुकता वाकई काबिल गौर है कि नवाज शरीफ साहब ने जब 58(2)B आइन से खारिज की, तो पार्लियामेंट में जो दूसरी जमातें थी वो भी इससे मुत्तफिक थी। यानी आर्टिकल 58(2)B जो कि ज़ियाउल हक साहब ने दाखिल की थी आइन में, उसके इखराज के फैसला मुत्तफिक 1973 के आइन की मंजूरी के वक्त भी कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन जिसको मुत्तफिक आइन कहा जाता है, लेकिन 58(2)B को डिलीट करने पे एक आवाज खिलाफ नहीं थी। तो इसको हम कह सकते हैं कि कम से कम इस पे एक नेशनल कंसेंसस मौजूद था, जिसको नजरअंदाज करके फिर आपने उसको बजों में खुद आइन में शामिल कर दिया। वैसे बहुत से लोग और अक्सर लोग उसको नहीं मानते कि वो आइन का हिस्सा बन गई है, लेकिन धांधली है, चलती है, चलती है इस पे, और अब उसको हिमायत में भी लोग खड़े हो गए। तो लोगों का या सियासतदानों का या मेंबरान पार्लियामेंट का या वज़रा का अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौक़िफ़ बदल जाना, ये एक आम बात है पाकिस्तान। तो हो भी चलिए। अच्छा, बहुत सा जिक्र आया है 8th अमेंडमेंट का, और उसका जिक्र थोड़ी सी तफसील से इसलिए करना जरूरी है कि उसमें बहुत से कवानीन भी जो है आइन के साथ उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, तो कुछ उसके बारे में अगर आप फरमा दें कि वो किस तरह से हो। ये तो जहांगीर साहब से पूछिए, हमारे नुक्ते नज़र से तो ये बात मैं आपको अर्ज कर दूँ कि आपका आइन ही आइन की नफी करता है। यानी आपके आइन के एक हिस्से में फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि मजहब की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे कोई तखसीस नहीं होगी, और फिर आइन ही के आर्टिकल हैं जो तखसीस करते हैं।
جو غیر مسلم شہریوں کے خلاف ڈسکریمنیشن الاؤ کرتے ہیں. سیپریٹ الیکٹریٹ آئی وہاں سے. جی پھر آپ نے قوانین بنا دیے. ٹھیک. قوانین بنا دیے جو کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جو بہت کچھ کیا ضیاء الحق صاحب نے آئین کے ساتھ، لیکن جو سب سے زیادہ دوردست نتائج کی حامل بات کی وہ آرٹیکل 203 چیپٹر جو فضل شریعت کوڈ کا انہوں نے ایڈ کیا. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی جو تقدیس ہے وہ ختم ہو گئی. قانون سازی یعنی کہ فیڈرل شریعت کوڈ کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی کہ پھر آپ نے پارلیمنٹ سے تو لے لیا، یعنی کہ اسمبلیاں پھر کیا کریں گی؟ نہیں کچھ نہیں. پھر فیصلہ وہ کرے گی کہ قوانین کس طرح کیا رخ اختیار کریں. عالمان صاحب یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب کی جسے آپ کہتے ہیں کاریگری سمجھ لیں کہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ایک لفظ نہیں بدلا، مگر انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کو ایسے بنا دیا کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو خود ہی غصب کر سکے. یا اس کی گنجائش بھی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر لکھنے والوں نے رکھ دی تھی. ہاں. اور وہ اس طرح سے رکھ دی تھی کہ تقریباً ہر فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے اور لا بنا دیں. اچھا. یہ آپ نے اب ہر لا کو آپ جا کے چیلنج کر رہے تھے کورٹ میں کہ یہ صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے وہ مثال کے طور پہ بتاتا ہوں آپ کو کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن یہ آپ کے یہاں تسلیم ہے، اٹ از سبجیکٹ ٹو لا. میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی بات جو بنیادی حقوق جو دیے ہیں آئین میں، اس میں ٹارچر کی ہے. یعنی کہ وہاں پہ ٹارچر منع نہیں ہے ایز سچ. ٹارچر تب صرف منع ہے اگر آپ اس کو ٹارچر کریں ٹو ایکسٹریکٹ سم ایویڈنس، یعنی بذات خود آپ ٹارچر کر لیں وہ منع نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اب ایسا حق بن گیا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا، مگر آئین میں یہی ہے. اس کا بھی بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ ہے کہ جب مثلاً بعض باتوں پہ ہمارے یہاں ریزرویشن ہمیشہ تھی. مثلاً رائٹ ٹو میرج اینڈ ایسٹیبلش اے فیملی ہم نے کبھی نہیں مانا، جو کہ یونائٹڈ نیشن ڈکلریشن میں شامل ہے، نہیں مانا. لیکن جو ہمارا پہلا ڈرافٹ تھا فنڈامنٹل رائٹس کا، جسے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے 1950 اکتوبر 1950 میں اڈاپٹ کر دیا تھا، اس پہ بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس پہ بحث نہیں ہوئی. یعنی ہم نے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں کی، جبکہ ہندوستان کے اگر آپ کانسٹیٹیوشن میکنگ کی پروسیڈنگ دیکھیں تو ان کا جو فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر کا جو ہر شق پہ بڑی لمبی بحث ہوئی تھی. ایک بحث مجھے اب تک یاد ہے کہ جب آرٹیکل 19 جو ہمارے یہاں ان کا ایک ہی ہے اور UDHR میں بھی ہوئی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، تو اس میں بڑی بحث ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ اس میں فریڈم آف پریس کو آپ خاص طور پہ مینشن کریں. تو ڈاکٹر امبیڈکر نے جو پائلٹ کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن بل کو، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے بڑا ایک وسیع مضمون ہے جس میں پریس کی آزادی بھی اور میری آزادی بھی اور آپ کی آزادی بھی شامل ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں تو دیٹ از گیو اے براڈ پروٹیکشن ٹو فریڈم آف ایکسپریشن رادر دین گیونگ ٹو سیکشنز. ہم نے چونکہ اس کے بعد کیا تھا تو ہم نے بھی یہ رکھا، ہم نے بھی کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو اور یہی رہا. لیکن جب پیپلز پارٹی ویسے اقتدار آئی تو اس وقت پریس کی فریڈم کا بہت مسئلہ تھا، بہت زیادہ مطالبہ تھا اس بات کا کہ پریس کی فریڈم کا تحفظ کیا جائے، نیشنل پریس ٹرسٹ ہوا جائے، وعدہ بھی تھا. تو اس لیے اس میں پھر ہم نے پہلی مرتبہ 73 کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ اینڈ دیر شڈ بی فریڈم آف دی پریس، ورنہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ٹارچر کے بارے میں یہ ہوا کہ جو پہلا ڈرافٹ تھا جو منظور کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس میں ٹارچر پہ پابندی تھی. اور
ब्लैंकेट थी कि nobody shall be subjected to torture. Period. By the time अब उसमें औरतों के लिए हक थी कि women will be entitled to equal wages और उसमें राइट टू वर्क भी था. लेकिन by the time we adopted 56 कॉन्स्टिट्यूशन ये तीनों चीजें आती हैं. अच्छा. राइट टू वर्क भी गायब हो गए, इक्वलिटी ऑफ वेजेस भी गायब हो गई और प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर भी गायब हो गए और गायब रहा. इट वॉज ब्रॉट बैक इन 1973 इन ए लिमिटेड मैनर कि nobody shall be tortured for the sake of extraction of confession. जिसके माने ये भी हो जाता है कि वैसे आप करते हैं. लेकिन मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये कि सिर्फ एक राइट है जो एब्सोल्यूट है, जो आर्टिकल 14 का पहला हिस्सा है. द डिग्निटी ऑफ पर्सन इज इनवैल्यूएबल. ये एब्सोल्यूट है, इसमें सब्जेक्टिव लॉ नहीं है. अच्छा. और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि हाँ ये एक राइट है जो एब्सोल्यूट टर्म्स में है और वही राइट सबसे ज्यादा अब्यूज होता है. वेग है ना, हर जगह मार रहता है. हालांकि दुनिया में एब्सोल्यूट राइट्स अब बहुत सारे गिने जाते हैं. राइट टू लाइफ, राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड. नहीं, हमने उस पर काम नहीं किया. हमने कहा कि मतलब मेरा अपना जाति नजरिया ये है कि हमारे यहाँ जो राइट टू लाइफ है वो बहुत महदूद है. वो ये कहते हैं कि nobody shall be deprived of life save in accordance with law. तो ये तो पिनल कोड कहता है कि जिसको आप मार देंगे आप पर मुकदमा चलेगा खतरे का. लेकिन हमने इस पर ये नहीं देखा कि what does it mean? Right to life can you accept as granted if you don't have subsistence, if you don't have right to work, if you don't have a decent shelter, if you do not have food. ये लाइफ है इसमें आइन की बहरान से वापस आते हुए थोड़ा सा हमारे जो एक मुस्तकिल आज़ादी के बाद से अब तक चल रहा है ये बहरान जारी है. आइन का बहरान हमारा कभी हल नहीं हुआ. 1954 के बाद से अब तक जो चीजें सामने आती हैं वो 3 मेरा ख्याल है इसके पहलू हैं आईनी बहरान के. पहला ये है कि सूबों के और मरकज के फेडरेटिंग यूनिट्स के सेंटर से क्या ताल्लुकात हैं ये हम तय नहीं कर सके. दूसरा ये है कि मजहब का क्या किरदार होगा. ये बहस अभी तक जारी है पिछले 56 साल से. बिल्कुल. कि पाकिस्तान मुसलमानों का एक जमहूरी मुल्क होगा या पाकिस्तान एक मजहबी रियासत होगा. और अब मजहबी रियासत वाले इतने पावरफुल हो गए हैं या उनको पावरफुल बना दिया गया है कि अब वो लोग डिफेंसिव पे हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वॉज सपोज टू बी ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मॉडर्न स्टेट फॉर मुस्लिम. ये फैसला हम नहीं कर पाए अभी तक. और तीसरा फैसला हम ये नहीं कर पाए अभी तक कि सूबों के पास कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और सेंटर के पास कौन से. हमारे यहाँ जो स्ट्रेस रहा ओवर स्ट्रेस रहा वननेस पे और उसकी वजह गालिबन ये है कि पाकिस्तान मुल्क तो 5000 साल से मौजूद था जिस इलाके को हमने पाकिस्तान कहा. पाकिस्तान की कौम बनाने की कोशिश जो है वो सिर्फ 56 साल पुरानी. तो हमने उस 5000 साल के तारीखी पस मंजर को नजरअंदाज कर दिया कि पंजाब का आदमी या बंगाल का आदमी या बलूचिस्तान का आदमी या पख्तून जो है या सिंधी जो है वो किस तरह 5000 साल के बैकग्राउंड को और तारीख को भूल जाएगा कि वो क्या है. और सर मरकजियत के हवाले से भी कुछ वननेस की जो इसी वास्ते